آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے چلے نزول قرآن، قرآن پاک کیسے نازل ہوا، قرآن پاک کو پڑھنے سے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں، کتنی ہم برکتیں سمیٹتے ہیں، کتنی رحمتیں ہم پر ہوتی ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ علماء کا تعارف آپ ہی کروا دیں۔ اچھا آج میں ذرا راز سے پردہ اٹھا دوں کہ سب کے نام پورے لینا آپ بڑا صحیح حق ادا کرتے ہیں، تو میں یہاں پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ سب کا تعارف کروا دیں۔ جناب ہمارے ساتھ مفتی ولی خان صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے مسکراتا چہرہ، پروفیسر یونس صدیقی صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب، اور جناب علامہ امین شہیدی صاحب، علامہ محمد علی شاہ صاحب، پرنسپل جامع نور القرآن، اور قرآن سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ کتنے بچے ان کے ہاں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے اور قرآن سے وہ بھی محبت اسی طرح، اور بڑی ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو جناب، یہ ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ اور جناب مفتی عابد مبارک صاحب اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، گفتگو کا لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اور جناب علامہ سعید الحسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سب کو شامل کریں گے، جو کہ بہت صابر ہیں۔ آج ان کی تعریف کرتے صابر ہے کہ سب کہتے ہیں ہمیں باری نہیں ملی، تو یہ کبھی نہیں کہتے، ویسے ایک بات کریڈٹ دینا پڑے گا جنا، اور کبھی نہیں کہتے، گلا نہیں کرتے، ویسے بڑی ان سے ہم یہی چیز تو سیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ آج ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ یہی وہ برکت ساتیں تھیں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد ملک دیا۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ آزادی میں آج ہم سانس لے رہے ہیں۔ آپ ذرا دیگر ممالک میں دیکھیں، دیگر ممالک کے اسامہ بھائی آپ یہ بھارت میں دیکھ لیں، ہم ہندو برِ صغیر پاک و ہند سے پاکستان نکلا، اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب یقین جانے جب آپ پتہ چلا میں کبھی بات کرتے میں ایسے نہیں چلے گا، میں کبھی بات کرتی ہوں تو اس ٹائم پر دل چاہتا ہے کہ بس پروگرام کے دوران کسی طرح شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کر دیے جائیں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے، کیونکہ بھارت کی میں ایگزامپل اس سے دے رہی ہوں کہ ہندوستان کا سینہ چیر کے ہی پاکستان ملا تھا نا، بڑوں کی ہماری باوجداد کی قربانیاں تھی، جدوجہد تھی، انت تک محنت تھی، کوششیں تھی، کاوشیں تھی جو رنگ لے کر آئیں، اور پھر ہمیں پاکستان ملا۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا تو ہم بھی وہاں پہ اسی حالت میں ہوتے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جو لوگ وہاں رہ گئے تھے، آپ کو یاد ہے جو لوگ وہاں پہ رہ گئے، جنہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کیا، دو قومی نظریے کو سپورٹ نہیں کیا، آج وہ مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے، آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باوجداد نے غلط کیا جو یہاں پہ رک گئے۔ 27 کا عدد جو ہے، بالکل کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریے کو سپورٹ کرتے۔ 27 کا عدد جو ہے یہ 7 اور 2 9 بنتا ہے، ٹھیک ہے، 9 کا عدد سب سے بڑا ہے۔ ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا عدد بھی 9 ہے علم العداد سے۔ حسنین کریمین کے عدد ملاتے 5 اور 4 9 ہیں، تو پاکستان ماشاءاللہ پاکستان کا عدد بھی 27 رمضان یعنی 9، تو یہ تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ۔ جی تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سام بھائی، تو میرے خیال سے آپ ادھر دیکھنے لگے تھے، آج میرا دل چاہ ساری باتیں کریں، ہاں کہ ہمارے جو سیٹ کے سارے معاملات تھے کہ ادھر بیٹھتے ہیں ہمیشہ امین شہیدی صاحب، علامہ صاحب، تو گفتگو کا آغاز آج آپ نے چرا لیا ہے، ان سے کرتے تھے، لیکن آج وہ شاہ صاحب ان کو اپنے پاس لے گئے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ہاں تو شاہ صاحب نے علامہ صاحب آج سوال سے پہلے بس بتائیں شاہ صاحب کے پاس آج بیٹھنے کی خاص وجہ؟ ایک تو محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے بہرحال آدمی بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، بڑا معصوم چہرہ ہے ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں، اور سید ہماری آنکھوں کا نور بھی ہیں اور سر کا تاج بھی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے سادات کا احترام بھی، سادات سے محبت بھی، سادات سے عزت بھی، یہ ظاہر ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نبی کریم سے نسبت کی وجہ سے۔ کتنا یہی نام بھی ہے محمد علی، اور نام میں بھی ان کے کائنات کے عظیم ترین نام موجود ہیں دونوں، محمد بھی علی بھی۔ صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو سادات ہیں تو ان کے آباء و اجداد میں ابو جہل بھی آتے ہیں نا، حسب نسب میں، دین میں نہیں؟ حضرت ابو جہل، سنیں حضرت ابو جہل ان کے چچا ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آباء و اجداد میں نہیں آتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ولی خان صاحب، یہ پاکستان کا قیام، یہ آزادی، آزاد وطن، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27ویں رمضان ہے۔ گزارش اس لیے میں تھوڑا سائڈ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، تو یہ جو گھڑیاں ہیں ان میں شکر کا بھی اجر ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے وطن کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہو جائے نا، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ۔ ایک آدمی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور وہ اپنی گاڑی کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ ایک ملک کے، آپ نے عالم اسلام کو ایک تحفہ دیا کہ عالم اسلام کے ممالک میں ایک اسلامی ملک کا اضافہ کر دیا۔
محمد علی جناح ان کے ساتھ جو بھی رفقائے کار تھے، وہ علماء تھے یا دانشور تھے یا سیاستدان تھے، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جن نے پاکستان کے آزادی میں، ہندوستان کے آزادی میں، تحریک آزادی میں جن لوگوں نے جس قدر بھی اس میں اپنا حصہ لیا. بہت خوب. آج کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کے نعمتوں کو بار بار اس کا تذکرہ کرو. اور قرآن کریم میں بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی خوبصورت سب سے پیاری آیت، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور میں اس کی نا تلاوت روزانہ سنتی ہوں. سورۃ رحمان کی بڑی برکتیں، کسی نے کہا کہ آپ یہ سنا کریں، اس میں شفا تو آپ بھی ہے. یقین جانیں کہ اس کی آیات جتنی ہیں اس میں سے 78 آیات ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، اس میں آئی تھنک 39 بار، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں، شاید 39 بار یہ آیت دہرائی گئی ہے. ہاں بالکل. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اب دیکھیں کہ 78 آیات میں سے 39 تقریباً آدھی بن گئی نا، 39 بار یہ آیت دہرائی گئی ہے. اگر میں ڈیجٹ غلط بتا رہی تو معذرت خواہوں. نہیں صحیح بتا رہی. 39 ہی ہے شاید. اس میں اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کا نزول بھی رمضان المبارک میں اور پھر لیلۃ القدر میں ہوا. لیلۃ القدر کے حوالے سے جتنی روایات ہیں اس میں زیادہ تائید اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہے. اچھا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ آخری شبوں میں، آخری جو عشرہ ہے اس میں کہیں بھی وہ آپ کو وہ مل سکتا ہے، پورے رمضان میں بھی مل سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ترجیح ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہو، 29ویں کی بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ 31 ٹائمز ہے، 39 نہیں 31 ٹائمز ہے، لیکن 78 آیات میں سے اگر 31 بار بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت کو دہرا رہے ہیں تو ذرا اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھیے کہ کتنی اہمیت ہے کہ 31 بار وہ آیت. اب آپ نزول قرآن پر دیکھیے کہ نزول قرآن کریم اس مہینے میں ہوا. نزول قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت کا اور رسالتوں کا تسلسل اور اختتامیہ ہے. اس اختتام میں وہ کلام دیا گیا جو تا قیامت زندہ اور تابندہ ہے. اب اس کلام کے متعلق کہا گیا، یہ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضرات بھی دانشور ہیں، کہ ہمارے ہاں ہر کوئی کہتا ہے ہم مشکل میں ہیں. مشکل میں اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پوست ڈال دیا. قرآن کریم میں مہارت نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے. قرآن کریم میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سن رہے ہیں کہ جس کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم کی جس آیت کا بھی ورد کرے اور اپنے مقصد کے لیے کرے، اس کا وہ مقصد پورا ہوگا. جس آیت سے جو مقصد چاہیے، جو آدمی قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کرے گا اس کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں مفتی عابد مبارک، سکون محسوس ہوتا ہے. ہاں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی اور اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ان کو نابینا اٹھا دیں گے، بلائنڈ اٹھا دیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ وہاں کہے گا رو رو کے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نابینا اٹھا دیا، وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اسی طرح میری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی، بار بار پڑھی جا رہی تھی، علماء ہمیں سنا رہے تھے، علماء تدریس کر رہے تھے، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن، تجوید قرآن، حفظ قرآن، تحفیظ قرآن، ناظر قرآن، یہ سب سہولتیں اویلیبل تھی اور آپ نے ان سب کو بھلا دیا تھا. تو آپ کی بصارت کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو یہاں ہم نے آپ کو، تو اس بات سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی بلائنڈ ہی ہے نا وہ، اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے. یہ جو آپ نے کہا اس کی بھی قرآن کریم میں آیت ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بلائنڈ ہی ہو گئے نا جن کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ وہی یہ جو جن کے جو نابینا ہوتے ہیں، جو بے بصیرت ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بے بصیرت نہیں ہوتی، ان کے دل بے بصیرت ہوتے ہیں، جو کہاں ہے، جو سینوں میں ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل بے بصیرت ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو قرآن کریم کی طرف آیا جائے، قرآن کریم کو اپنایا جائے، میں کہتا ہوں آپ کے سب مشکلات دور ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ رحمان کا ڈاکٹر فضا نے ذکر کیا، بڑا خوبصورت. تو اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں پاکستان بھی ہمیں نظر آتا ہے، جن نعمتوں کا اس میں ذکر ہوا، ہمارا ملک بہت بڑی نعمت. تو نزول قرآن کی بھی آج اور وجود پاکستان کی بھی آج ہم نے بات کرنی ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم رب اور مخلوق کے درمیان
رابطے کی سب سے عظیم اور آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی آمد کے بعد رحمت کے سارے دروازے اور رابطے کے سارے دروازے اللہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اگر ایک انسان، ایک فرد بشر اپنے خالق اور اپنے رازق سے بات کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ وہ اس کا رب اس سے گفتگو کرے، تو بہترین ذریعہ یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک زیر میں عرض کرتا ہوں ایک ایک زیر و زبر، سب کچھ محفوظ بھی ہے اور بغیر کسی ترمیم کے، تبدیلی کے اللہ کی کتاب مخلوق اور بشر کے درمیان موجود ہے، اور دعوت دے رہی ہے کہ حل کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا کوئی کلام لا سکے۔ یعنی تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ چیلنج بھی کرتی ہے کتاب کہ مجھ جیسی کوئی کتاب کوئی لا سکے تو لا کر دکھا دے۔ کیا بات، چونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کا سارا قرآن اعجاز ہے، غیب کی خبروں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے، معنویت اور تربیت کے حوالے سے بھی اعجاز ہے، ماضی کی اقوام کی داستانوں اور ان سے نکلنے والی عبرتوں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے۔ قرآن کریم کا کوئی کام، کوئی حرف، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے انسان سیکھ نہ سکے۔ ہر کلمہ اور ہر جملہ اور ہر لفظ، البتہ ہر انسان اور ہر دور کا انسان اپنے فہم اور اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ فرمایا کہ قرآن کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرو، اور اس طرح سے منتقل کرو کہ آج جو بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہاری اگلی آنے والی نسلوں کو وہ بات سمجھ آئے گی۔ اور اس کے ضمن میں ائمہ اہل البیت نے ایک اس کی مثال خود سورۃ الاخلاص کی دی ہے، کہا کہ سورۃ الاخلاص جو ایک زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں تھے، آج بہت بہتر طور پر آج کے اہل علم و دانش سمجھ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلیں اس سے زیادہ سمجھیں گی، اس لیے کہ مولا علی کے فرمان کے مطابق قرآن کے ہر پرت کے پیچھے کئی پرتیں، اور بعض روایات میں 70 پرتیں ہیں۔ آپ اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہٹائیں گے تو اس کے پیچھے 70 باطن ہیں، اور ان میں سے ہر باطن کے پیچھے پھر کئی بطون ہیں۔ تو اس لیے جو انسان جتنا اوپر کی جانب جائے گا اتنا زیادہ قرآن کو سمجھے گا۔ جو بالکل ظاہر بین ہوگا وہ صرف اس کی عبارتوں کو دیکھے گا، جس کو صرف تھوڑی سی عربی آتی ہوگی وہ صرف سطحی ترجمے پر اکتفا کرے گا اور گزر جائے گا۔ لیکن جب نبی کریم کی باری آئے گی، جب ان ہستیوں کی باری آئے گی جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو وہ پھر بطون قرآن سے بھی اسی طرح سے آگاہ ہوں گے جس طرح سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم وہ رسی ہے جس کے ذریعے سے ہر فرد بشر اپنے رب تک بغیر کسی گمراہی کے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، بولنے والا نہیں ہے۔ جب بولنے والا نہیں ہے تو پھر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کو۔ لہٰذا نبی کریم نے، شیعہ سنی دونوں روایات اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ اور پھر کہا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ حتی یردا علی الحوض، یہ جو دو چیزیں ہیں، میری اہل البیت اور کتاب، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اور حوض کوثر تک یہ کٹھی آئیں گی۔ تو اہل البیت کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ثانی قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ قرآن میں اگر کہیں پر کوئی شخص تبدیلی کرنا چاہے تو تمہیں اہل البیت کی طرف رجوع کرنا ہے، دیکھنا کہ اہل البیت کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے ہم وزن جس نعمت کو اللہ کے حکم سے رسول نے بیان فرمایا وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ہے۔ اب جب آپ امیر المومنین کا وہ کلام جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجھ سے میرا رب گفتگو کرے تو تب میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو پھر میں مناجاتیں
اور دعائیں کرتا ہوں. تو یہ جو دعائیں اور قرآن ہے یہ ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں ہیں. ایک اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے, دوسری نیچے سے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, مفتی عابد مواری صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے. دو باتیں مجھے جو ہے نا ذرا سا وہ کرنی ہے علامہ شہیدی صاحب کی. جو حدیث آپ نے پڑھی وہ حدیث بھی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں ثقلین چھوڑ کے جاتا ہوں, وہ ہے کتاب اللہ و سنتی, کتاب اللہ و عطرتی. تو لہٰذا سنتی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول مجھے یاد ہے, میں معافی چاہتا ہوں, وہ اس میں ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی عابد مبارک صاحب, قرآن پاک نازل ہوا تو موجود ہے, پروفیسر مفتی صاحب کے باری نے. جی جی پروفیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ کیا ہوگی بات. ٹھیک ہے, مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہی مفتی عابد مبارک صاحب. اچھا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, آپ کا فریم بنا ہوا مفتی صاحب, کیمرے نے کیپچر کر لیا آپ کے تاثرات. آپ شاہ صاحب کی طرح آپ کی باری ہے. چلیں جی آپ کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. مطلب ذرا سوال بھی میرا تھوڑا سا کہ یہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا, اور کچھ مکی صورتیں تھیں, کچھ مدنی صورتیں تھیں, کب کب کون سی صورت نازل ہوئی, ذرا تفصیل میں اگر کچھ آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. مطلب سیکوینس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ سیکوینس کی کیا اہمیت ہے. الانبیاء والمرسلین, اما بعد. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ, المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. کیا بات. تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن جو کم و بیش 23 سال کی مدت میں آسمان دنیا پر یک بارگی بھی نازل ہوا, جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو یہ پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک قول یہ ہے. پھر یہاں سے قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی, بذریعہ ملائکہ, بذریعہ الہام, بذریعہ القاء, ڈائریکٹلی کیا ہے قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. تو اس طرح جو یہ قرآن آتا گیا اس کی مدت کم و بیش 23 سال بنتی ہے, یعنی کہ 40 سال کی عمر شریف میں پہلی بار وحی نازل ہوئی, 63 سال کی عمر مبارک تک ظاہری حیات رہی, پھر موت کا وعدہ پورا ہو گیا, تو یوں 23 سال. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے بار کو کوئی نہیں اٹھا سکا. اللہ اس کے بار کو پھر اٹھایا تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے, اور پھر حضور علیہ السلام کے صدقہ طفیل ان کی امت نے. آج مسلمانوں کا بچہ اپنے دل میں قرآن کو محفوظ کیا. کیا بات ہے. یہ وہ قرآن ہے جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ نہیں سنبھال پائے, ریزہ ہو جاتے. یہ چھوٹے سے ننھے سے دل میں آ گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. پڑھنے کی فضیلتیں یہ نہیں کہتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ الف الگ, لام الگ, میم الگ, ہر ایک کے بدلے میں نیکی ہے. آج کل ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن حفظ کرنے کی کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں نے ویسے ہی رٹے رٹائے کتاب یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے. جی بالکل. یہ ایک نیا فتنہ جو ہے وہ یہاں پر سرایت کر رہا ہے, فتنہ غامدیہ کی صورت میں. اچھا, تو اب قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں فرمائیں, اور تبھی تو کہا کہ جو یاد کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا حافظ قرآن چل پڑھنا شروع کر. پھر وہ پڑھنا شروع کرے گا, الحمدللہ رب العالمین, اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے, یہاں تک کہ والناس تک پہنچے گا تو وہ اس کا درجہ ہوگا.
اور پھر وہ اپنے ساتھ اہل خاندان میں سے اپنے ماں باپ رشتہ داروں دوستوں یاروں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا, ان کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. یہ یاد کرنے والے کی تو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں, یہ کس کی آئی ہیں؟ تو آج لوگ خام خواہ جن سے خود ایک صورت یاد نہیں ہوتی, انہوں نے کہا مسلمانوں کو ہی روک دو یاد کرنے سے. تو یہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. جناب اب تھوڑی سی بات, اچھا کمرشل بریک کا ہے, میں اس معافی کے چاہتا فوراً بعد یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں, بلکہ اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا بہت اہم بات ہے, اس سے ریلیٹڈ ایک میرے ذہن میں بہت بڑا سوال ہے, اور آج بڑا دن بھی ہے اور ڈیبیٹ فائنل بھی ہے نا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ریموٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں, دیکھتے رہیے بول انٹرٹینمنٹ. ہم واپس آ رہے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. جی جی ویلکم بیک. جی بڑا جی خوبصورت یہ نغمہ, ملی نغمہ. اچھا وہاں بیٹھ جاؤ. جی 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 وہاں بیٹھ جائیں. اس نے سنا سونی دھرتی, وہ فوراً آ گئی, مجھے بڑا اچھا لگا. پاکستان کے حوالے سے آپ فرمانا چاہ رہے تھے. جی میں اپنی بات پاکستان کے حوالے سے کر رہا تھا. اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے, 2 ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پر لیے گئے ہیں. اس میں ایک ہے اسرائیل جو یہودی اسٹیٹ بنایا گیا, اور دوسرا ہے پاکستان جس کے نعرے کی بنیاد تھی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور مسلمان نعرہ لگاتے تھے کون ہمارا رہنما, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تمہارے اس نعرے نے آدھا پاکستان بنا دیا ہے. لوگ جو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ یار پاکستان بنا کے کرو گے کیا, اور پاکستان کا مطلب کیا ہے, تو پاکستان کا مطلب تم نے ہمیں دے دیا. پاکستان اللہ کی وہ نعمت ہے, اس کا مطلب ہے پاک اور استان. پاک لوگوں کی, استان, یہ 2 الگ الگ ورڈ ہیں. کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ, مدینہ طیبہ کو اگر اردو میں کہیں گے تو پاکستان کہیں گے, کیونکہ طیبہ مطلب پاک اور مدینہ مطلب استان. پاک استان, تاجکستان, قازقستان, افغانستان, یہ استان مطلب رہنے کی جگہ, اس کو عربی میں کہیں گے مدینہ, رہنے کی جگہ, اور پاک اس کو کہیں گے طیبہ. تو مدینہ طیبہ کا ترجمہ بنتا ہے پاکستان, اور یہ وہ مدینہ ثانی ہے جب پوری دنیا سے آپ پاکستان کو کال کریں گے تو کالنگ ڈائلنگ آپ کا کوڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے وہ ہے 0092. 92 وہ ہے کہ مدینہ کے میم دال یہ نون ہے کہ جو عدد ہیں وہ علم العادات کے حساب سے وہ بنتے ہیں 92. یعنی پہلے جب محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میم ہا میم دال اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 92. جب آپ دنیا بھر سے پاکستان میں کال کریں گے تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے گھوم کے پھر آپ پاکستان پہنچیں گے. جب آپ پاکستان آئیں گے تو یہ وہ پاک وطن ہے جو لیا گیا تھا اس نظریے پر کہ 2 قومی نظریہ ہے. ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف لکیر ہے کوئی چیز نہیں ہے, وہ جہنم کا ایندھن ہیں, وہ ان مسلمانوں کی قربانیوں کو دھتکارنا چاہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں اس کا اعلان کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت ہے, مجھے کوئی نیا نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے گئے ہیں. اچھا اتنا فرق ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے گائے کی اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے عید الاضحیٰ پہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ گائے کی قربانی جو کرنے لگتے ہیں, تو کچھ ایسے ہندو ہیں, سب کی بات نہیں کر رہی, کچھ چھریاں چاقو لے کے ان کے پیچھے چل دوڑتے ہیں. وہاں پہ کتنے واقعات ہوئے ہیں. جی اسلام بھائی آپ پروفیسر صاحب آج کے دن کے حوالے سے پاکستان پر بھی بات. اچھا پاکستان پر بات کرو, بالکل دونوں پہ تو ہاں اتنا بڑا دن ہے آج. جی جی بہت زبردست دن ہے, اور آپ نے جو بات شروع کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے, پہلے تو میں قرآن مجید کے بارے میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جی قل لئن اجتمعت الجن والانس على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کمال کیا ہے, اگر جن اور انسان دونوں جمع ہو جائے اور قرآن جیسی کتاب لانا چاہے وہ نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس نے ایک صحرا نشین قوم کو, ایک اجڑ تہذیب و تمدن سے نا آشنا قوم کو اٹھایا
اور دنیا کی معلم بنا دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ لوگ اخلاق میں دنیا کے معلم بنے اور وہ لوگ اپنی صحرا سے نکل کر دنیا میں پھیل گئے. ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی, صرف قرآن تھا. وہ قرآن لے کر اٹھے, دنیا پر چھا گئے. آج ہمارے پاس قرآن تو وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھا, مکہ میں پڑھا, ابو بکر اور عمر نے پڑھا. وہ لوگ قرآن پڑھ کر دنیا کے سردار بنے. آج ہم قرآن ہمارے پاس ہے لیکن ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. یہ اس لیے قرآن تو وہی ہے لیکن ہم وہ نہ رہے. آج ہم قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن رسول اللہ سے شکوہ کریں گے, اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ علم کم ہو جائے گا. علم کون سا کم ہوگا؟ دوسرے علوم و فنون تو پھیلے ہوئے ہیں, جگہ جگہ یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ انگریزی پڑھانے کے لیے اسکول کھلے ہوئے ہیں. جو علم کم ہو رہا ہے وہ قرآن کا علم کم ہو رہا ہے. قرآن مدرسے کھلے ہوئے ہیں, فری پڑھا رہے ہیں قرآن میں, اپنے بچے کو بھیجو ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. اور انگریز اور دوسرے انگریزی پڑھانے کی بڑی بڑی فیسیں دیکھا ہم بچوں کو. میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھا فری میں پڑھانے نہیں بھیجیں گے لیکن انگریزی پڑھانے کے لیے بڑی بڑی فیسیں ہزاروں میں فیسیں دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ کر بھوکا مر جائے گا. سمجھا, اگر انگریزی نہیں پڑھے گا اس کو رزق کی روکنی نہیں ملے گی. دیکھیے قوم نے قرآن کو چھوڑ کر عزت نہیں پائی. اگر آج ہمیں پاکستان میں ہے یہ قرآن کی برکت سے ہے. وہ معزز تھے زمانے میں, معزز سے دنیا مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اقبال نے کہا ہے نا, تار کے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. تو قرآن مجید جو ہے یہ اس نے ہمیں جمع کیا. بر صغیر کے مسلمان, مثلا وہ مسلمان جو مدراس کے مسلمان ہیں ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے لیکن انہوں نے ووٹ مسلم لیگ کو دیا. کیوں؟ اسلام کے لیے. اگر اسلام مسلم لیگ اسلام کا نعرہ نہ لگاتی تو دنیا بر صغیر کے سارے مسلمان اس کی سٹیج پر جمع نہ ہوتے. پاکستان اللہ کی نعمت ہے, یہ قرآن کی عطا ہے, قرآن نے ہمیں عطا کیا. ہمیں فرض ہے کہ ہم قرآن کو پھیلانے کے لیے ہر کوشش کریں. اور میں متنبہ کرتا ہوں وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے, مثلا اللہ فرماتے, رسول اکرم فرماتے ہیں اقرأ القرآن انہ یاتی یوم القیامت شفیعا, قرآن پڑھا کرو یہ قیامت دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں قرآن اللہ محشر والے دن اللہ کے پاس کھڑی ہوں گی, ایک قرآن ہوگا, ایک رحم ہوگا. رحم کے رشتے, رحم کے رشتے وہ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتے جو رحم کے ہوتے ہیں, یہ ایک ماں سے پیدا, ایک رحم سے پیدا ہوتے ہیں. بھائی بہن چاچے یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں, اور سسرالی رشتے ٹوٹ جائے لیکن یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. یہ کھڑے ہو گئے, پھر یہ انسان کو پکڑوائیں گے. قرآن ہوگا, قرآن کھڑا ہوگا, قرآن پکڑوائے گا اور چھڑوائے گا. قرآن پکڑوائے گا ان لوگوں کو جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کی زندگی دی. انہوں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کیا, بڑے بڑے بزنس کیے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی, ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکن انہوں نے قرآن نہ پڑھا. اگر آپ ڈاکٹر انجینئر ہیں اور آپ نے سب کچھ پڑھا, اگر قرآن نہیں پڑھا سمجھ لیجیے آپ جاہل ہیں اور بدنصیب بھی, بدنصیب بھی کہ نہیں پڑھ پائے نا, بدقسمت بھی. ٹائم کم ہو جائے گا پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ شاہ صاحب کا چہرہ دیکھنا کیسے. آج کیمرہ مین پلیز ذرا دکھا دیں, آج آپ فریم بنائیں شاہ صاحب. اب شاہ صاحب اسی قرآن کے حوالوں سے وظائف ہمیں بتاتے ہیں, اور میری والدہ نے فون کر کے بتایا کہ جو آپ وظائف بتاتے ہیں ان کی برکت سے میری والدہ نے وہ وظائف کافی عرصے سے پڑھ رہی ہیں, تو اتنی برکت ہے وہ پھر وہ پڑھ کر ہمیں پانی بھی بچوں کو بھی سب کو پلاتی ہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے قرآن کی. اللہ آپ کی والدہ کو سلامت رکھے, والد کو بھی سلامت رکھے. تو جو لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تو قرآن سے ہی ان کی پریشانیوں کا کوئی حل بتائیں. پاکستان سے ہمیں عزت ملی ہے. 2 الفاظ پاکستان کے لیے میری گزارش ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد اگر اسلام کے لیے کوئی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. بے شک. دوسری بات کہ کم و پیش 20 لاکھ جانے دے کر 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی, ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی, ماؤں نے اپنے حمل گرا دیے. آپ دیکھیں کس طرح پاکستان میں ملا ہے, اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا,
محمد الرسول اللہ. تو آج ہم سب کے لیے عائشہ کہ ان شہداء کی لہو آج ہمیں پکار رہی ہے کہ جس مشن کے لیے پاکستان بنا تھا قرآن و سنت کے لیے. تو صحیح بات ہے, پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. اور تاریخی بات, کعبے کا جو دروازہ ہے حضور غازی صاحب, کعبے کا جو دروازہ ہے پاکستان بیت اللہ کے دروازے کی سمت میں. اچھا, ماشاءاللہ. اور پھر حضور علیہ السلام کے جو قدمین ہیں, جی آپ پتہ سرکار کے قدموں میں پاکستان ہے. واہ واہ. تو پاکستان تا قیامت رہے گا. میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم پاکستان کی سلامتی والے کام کریں, پاکستان کو سلامتی کے لیے کام ہر اپنا فرد ادا کرے. آج ان شہداء کا لہو پارا دوسرا اور صحیح بات ہے, آج ہمیں ان سرحدوں پر جو ہمارے محافظ ہیں افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا, جنہوں نے لاکھوں جانے دے کر آج پاکستان قائم ہے. افواج پاکستان کے جنرل, ہمارے سپہ سالار, صحیح بات ہے, جو بارڈروں پہ کھڑے ہیں, ہم رات کو سوتے ہیں, وہ پہرا دے رہے ہیں دھوپ میں, برف باری, ان کی شہادت ہے. تو افواج پاکستان کو ہم سب کھڑے ہو کے آج سلام پیش کریں. افواج پاکستان کے شہداء کو, افواج پاکستان, اللہ افواج پاکستان کو سلامت رکھے. یہ ہیں تو پاکستان ہے, یہ رات کو جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں. تو ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. یہ پاکستان انشاءاللہ قائم اور دائم ہے. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, بس یہی آپ اپنی بات ایمانی عطا فرمائے. صاحب یہ دعا کیجیے اللہ قوت ایمانی عطا فرمائے. اللہ قوت ایمانی عطا فرمائے. میں اقبال کا شعر کھڑے ہو کر ہی سنانا چاہتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, بہت خوب. لاہور میں اذان مغرب کا بتایا جا رہا ہے کہ وقت ہو رہا ہے, تو شارٹ بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک. 27ویں افطاری کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور بڑی پیاری یہ رات, کل جو 27ویں کی رات تھی, سب نے عبادت کی, اور آج پورا روزہ بھی عبادت ہے. اگر دیکھا جائے, آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ تو روزے میں سوئے رہتے ہیں. میں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور آدھا روزہ تو کہتے ہیں نا, بتا دیتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا, آدھا تو گزر گیا. ان کی نیت یہ ہوتی ہے, قضا نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کیا نہیں رکھا. یہ بھی بڑی بڑی مجھے بات ابھی اچھی لگی. ویسے ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, رکھا تو صحیح نا, کہ کہیں نہ کہیں بھوک پیاس کو برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے خوف میں کہ رکھا ٹھیک, لیکن ساتھ اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں, تھوڑی عبادت بھی کر لیں, تو شاید اور زیادہ ثواب ہو جائے, ہے نا. چلیں, یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. ایک لمحہ ذکی کیفی کا ایک شعر ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے, اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے. کیا بات, بنیاد پہ قائم نہ رہے گا تو فنا ہے. تو بنیاد پہ اس کو قائم رہنا چاہیے. پاکستان ایک ملک بھی ہے, لیکن پاکستان قرآن کی ایک یونیورسٹی بھی ہے, جامعۃ القرآن ہے یہ پورا پاکستان. یہاں جتنے زیادہ حافظ, جتنے زیادہ حفاظ, جتنے زیادہ اسلام کی سب سے زیادہ تعلیم ہوگی, اس پر پوری دنیا کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اسلامی کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ قرآن و سنت کے نام پہ ملک بنا ہے, تو اس میں قرآن و سنت جتنا پڑھا جائے, جو یہاں کہتے ہیں نا ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں یا ہم بنیاد پرستی پڑھا رہے ہیں, ہم نے اسی لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. بنیاد پرست ہونا تو اچھی بات ہے, انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے. بنیاد تو آپ, اصل میں آج کچھ اشعار پڑھنے کا ماحول بنا ہوا ہے, تو اشعاروں میں بھی کوئی شعر پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو, پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو, چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. کیا بات ہے, چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی. جو آج کا ہمارا عنوان بھی ہے, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ, آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. سرور کونین انتہائی خوبصورتی سے لکھا گیا, اور آپ نے بہت پیارا پڑھا. 100 باتوں کی ایک بات شخص. پاکستان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ وطن اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے. کیا بات ہے. ابھی ہم سرحدوں کا تذکرہ کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد, وہ فوجی جو ایک رات سرحد پر پہرا دیتا ہے, جس سے مسلمان قوم آرام سے وہ رات گزارتی ہے, 1 مہینے کی عبادت
اور 1 مہینے کے روزے رکھنے سے یہ کام افضل ہے۔ تو یہ جو سرحد پر جو بارڈر پر بیٹھے ہوتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں۔ پاکستان کی آزادی میں ایک چیز کا تذکرہ تھوڑا کم ہوتا ہے، میں اس طرف نشاندہی کروں۔ یہ پاکستان آزاد کرانے میں سب کا حصہ تھا، سب کا۔ جہاں ہمارے قائدین رہنما تھے وہیں پوری عوام بھی تھی، حتیٰ کہ ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی شامل تھی، اور اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے علماء ان کے پاس وہ سیٹ ہوتی ہے کہ جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر دور میں کسی بھی تحریک کو بدلنے کے لیے علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس تحریک کو چلانے میں بھی جہاں قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہاں ان کے پیچھے علماء کی بہت بڑی قربانی تھی۔ عوام کو متحرک کرنا اور اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے علماء نے بڑا کردار ادا کیا۔ ہمیں علامہ فضل خیر آبادی کا تذکرہ ملتا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کالے پانی کی سزا سنائی گئی۔ ہمیں مفتی عنایت اللہ کاکوری صاحب کا ملتا ہے، کالے پانی کی سزا سنائی گئی۔ جی ہاں، عنایت احمد کاکوری، بڑے بڑے علماء کرام، ٹھیک ہے نا، بڑی بڑی نامور ہستیاں، ان کو سزائے موت ہو گئی، کالے پانی کی سزائیں مل گئی، لیکن وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو اس پاکستان کو بنانے میں سب کا عظیم کردار رہا، اس لیے یہ پاکستان جس کے اندر لاکھوں لوگوں کا خون یعنی اس کی بنیادوں میں ڈلا ہے، تو یہ رہتی دنیا تک قائم بھی رہے گا۔ ایک پہلی ریاست تھی جو مدینے کی ریاست اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی، اس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی، اسی لیے اس کو مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی آزادی، یہ جو ہم صرف نظر کر جاتے ہیں نا کہ بھئی 27 کو ہوا، یہ انتخاب ہے، آپ دیکھیں سوچنے والی بات ہے، ایک دن بعد بھی ہو سکتا تھا، ایک دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، نعرہ اسلام کا لگایا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوا۔ یعنی وہی بات ہوگی نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، آپ وہی چیز پاتے ہیں، آپ نے نیت کیوں، نیت کیا کی تھی ہم نے اور پھر ہمیں ملا۔ دنیا تک لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ پاکستان کی آزادی کا دن دیکھیں کہ اللہ نے کس دن، شب قدر والے دن اللہ نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی عنایت ہے۔ آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ارے بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو دیا تھا یعنی جان کی قربانی، انہوں نے تو ہمیں ایک آزاد ریاست دی نا، انہوں نے تو ہمیں کہا تھا اس پاکستان کو بناؤ، اب ہم خود ہی اس کی خدمت نہ کر سکے، اس کو رول ماڈل نہ بنا سکے، تو پاکستان کو نہیں کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ملک ہمیں مل گیا، سلطنت ہمیں مل گئی، ریاست ہمیں مل گئی، افسوس کہ ہم جس مقصد کے لیے لے کر آئے وہ مقصد ہم پورا نہ کر سکے۔ آج بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر دعا بھی کرنی ہے، لیکن یہ تہیہ بھی کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، ایک عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو ایک بہترین ریاست بنائیں گے، مثالی ریاست بنائیں گے، اپنے کردار کو تھوڑا سنواریں گے۔ اور قائد اعظم کا نام لوگ لیتے ہیں، ارے قائد اعظم تو فرشتہ صفت انسان تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ ایک علاقہ لے رہے ہیں، ایک ریاست لے رہے ہیں، تو کیا نظام لے کر آئیں گے جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے؟ کہا ہے نظام ہم نہیں لے کر آئیں گے، وہ تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے، 1400 سال پہلے آ چکا، یعنی جو نظام مصطفیٰ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسے رائج نہیں کر سکے، اسے لا نہیں سکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم اگر بدلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ علامہ صدر حسین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، بڑی پیاری بات انہوں نے کی مفتی وسیم صاحب نے۔ قائد اعظم کا ذکر ہو رہا ہے تو قائد اعظم نے تو اپنی بیماری چھپا لی تھی، بیماری تھی لیکن انہوں نے اس لیے چھپا لی کہ ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان ابھی نیا نیا بنا ہے تو ان کا جو مورال ہے وہ نیچے نہ آ جائے، ان کا حوصلہ پست نہ ہو جائے، تو یہاں پہ تو بیماری ہوتی نہیں، چھینک آتی، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، سیدھے برطانیہ چلے جاتے ہیں، پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملتا، 12 موقع ملے پھر خدمت کریں گے، ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے آپ کی چھینک کا، کمر درد کا، گھٹنے کے درد کا علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر فضا یہ افطار ٹرانسمیشن ہے، ایسے نہیں چلے گا، نہیں ہے، لیکن دیکھیں افطار ٹرانسمیشن کے ناظرین اور ہیں، وہ بھی سننا چاہتے ہیں بات۔ جی اب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کرنٹ افیئر اینکر آئے گا نا، میرے اور اسامہ بھائی کے اندر۔ جی بالکل، دیکھ رہے قائد اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے حکمرانوں نے نہیں عملی طور پہ بعد میں اگر پاکستان کا نام، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اگر اس کا نام دوں مسکنہ طیبہ، ماشاءاللہ، مسکنہ طیبہ، ماشاءاللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مسکنہ پاک، مسکنہ رہنے کی جگہ، طیبہ مانے پاک، پاک رہائش گاہ، پاک رہائش گاہ۔ یہ ملک جو ہے وہ پاکستان
کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا، اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اللہ کی وحدانیت اور رسالت، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اس ملک کے اندر۔ اس موضوع کو کبھی بھی نہ چھیڑا جائے۔ اگر آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے یا دینی مدارس علماء کرام کو چھیڑیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی بربادی اور پاکستان کے اندر جو جتنی خرابیاں اور جتنی بدامنی آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے لوگوں کو آپ نے زد و کوب کیا، اور اس طرح مطلب ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کے لوگ توہین صحابہ کرام، توہین رسالت یہاں اس ملک کے اندر عام ہو رہے ہیں، اور عام طور پر مطلب ہے کہ توہین ہوا کرتے ہیں، تو اس کا سدباب کیا جائے اس ملک کے اندر۔ اور ہمارا مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ اس ملک کے اندر ان دو چیزوں کا، کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، توحید اور رسالت، اس کا خیال کیا جائے۔ اگر ہم اس کا خیال کریں گے تو یہ ملک باقی رہے گا، اور اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا تو یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جس طرح بخارا اور سمرقند بڑے علمی مراکز تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، تو وہ قدر مطلب ایک کھوتے رہے، وہ نعمت۔ اب بریک کا کہا جا رہا ہے کہ مفتی عابد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد ڈیبیٹر کا میں ذکر کر لوں، آج بہت خاص ہے جناب، یہ ہمارا سیگمنٹ فائنل ہے، تو یہ آپ نے مس نہیں کرنا۔ آج کے جو سٹارز ہیں وہ واقعی سٹارز ہیں، اور وہ انتظار بھی کر رہے ہیں ہمارا، لیکن ابھی کراچی اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول